وہ مرد ہمیشہ طاقتور رہتا ہے جو عورت کی ان تین چیزوں کو چوم لیتا ہے۔ یہ تین چیزیں کون سی ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک مکمل لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کی وہ کون سی تین چیزوں کو چومنے اور چوسنے سے مرد کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ عورت کے جسم کی سب سے نازک اور حساس ترین جگہ عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے مرد اپنی جسمانی شہوت کو پورا کر سکتا ہے، اور اس طرح مرد کے جسم میں مرد کا نفس اس کا سب سے حساس حصہ ہوتا ہے، جس سے مرد اس عورت کی شہوت کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ بستر پر موجود ہوتی ہے۔ اور ہم بستری کے دوران اگر مرد عورت کی ان تین چیزوں کو چوم لے اور چوس لے تو مرد کو بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ عورت کے جسم کے کچھ حصے جن کو چھونے سے وہ جنسی طور پر مشتعل ہو جاتی ہے۔ بیوی کے جسم کی ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں ہاتھ لگانے سے بیوی کی خواہشات ابھریں گی اور مرد کے اندر طاقت بھی آئے گی۔ ہم بستری کے دوران مرد اور عورت کی ان تین چیزوں کو چوم لیں اور چوس لیں تو وہ ہمیشہ طاقتور رہتا ہے۔ آئیے ان تین چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، بیوی کے پستان چوسنا۔ مرد اگر بیوی کے پستان چوسے گا، اس سے بوس و کنار کرے گا، اسے سخت کرے گا تو ایسی صورت میں بیوی کے جذبات بہت جلد ابھریں گے اور وہ ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بیوی کے پستان کو سخت کرنا جائز ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کے پستان کو منہ میں لینا اور چوسنا بھی جائز ہے، البتہ اگر دودھ آنے کا امکان نہ ہو تو ایسا نہ کریں، کیونکہ پستان سے دودھ نکلنے اور منہ میں جانے کا اندیشہ ہے اور بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر عورت زیادہ دودھ والی ہو اور خوف ہو کہ پستان چوسنے سے دودھ حلق میں چلا جائے گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس نے ایسا کیا اور دودھ منہ میں چلا گیا تو اس پر لازم ہے کہ اس کو نہ پیے۔ اگر پی لیا تو گناہ گار ہے، کیونکہ اس کا پینا حرام ہے، البتہ اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر ایسا نہیں ہے، یعنی یا تو دودھ کم ہے جس کا حلق میں جانے کا خوف نہیں، یا عورت کا دودھ ہے ہی نہیں، تو پھر پستان چوسنے کا کوئی حرج نہیں۔ عورت کے پستان چوسنے سے عورت جنسی طور پر بہت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کے پستان عورت کے جسم کا حساس ترین حصہ ہوتے ہیں۔ جو عورت کے پستان چھونے سے عورت ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ عورت کے پستان کو ہاتھ میں پکڑ کر دبانا عورت کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور عورت اس سے بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بیوی کی دوسری خاص جگہ بہت نازک ہوتی ہے اور وہ بیوی کی شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ ایسی جگہ ہوتی ہے جس کو چھونے اور دبانے سے عورت کے اندر زیادہ شہوت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ ہم بستری کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ عورت کے انٹرنلی حصے کے اندر پرائیویٹ پارٹ کے اندر بزر ہوتا ہے۔ بزر ایک مٹر کے دانے کے جیسا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا۔ اگر اس کی لمبائی کی بات کریں تو وہ جتنا نظر آتا ہے اس سے 100% تک اندر ہوتا ہے، یعنی اندر کی جانب بزر مرد کے نفس کی طرح ہوتا ہے لیکن اندر کی جانب ہوتا ہے۔ اس سے جڑی بہت سی نروز ہوتی ہیں جو عورت کی پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں، یعنی یہ جتنی حساس اور مزہ دینے والی نروز ہیں وہ پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں، جس سے عورتیں مزہ حاصل کرتی ہیں۔ 20% مزہ عورت کو پوری شرمگاہ میں بزر سے ہی ملتا ہے، کیونکہ اس میں شہوت بھری ہوتی ہے، اور 80% صرف اور صرف اسی بزر یعنی اس دانے سے عورت میں شہوت آتی ہے۔ جب عورت گرم ہوتی ہے، سیکس کے لیے تیار ہو جاتی ہے، خون کا بہاؤ اسیمولیٹ کرتا ہے، پھر جو کہ 3 انچ جگہ میں بالکل ڈھیلی حالت میں ہوتی ہے، وہ 7 سے 8 انچ تک پھیل جاتی ہے اور یوٹرس کو دھکیل کر پیچھے لے جاتی ہے۔ اس میں زیادہ جگہ بن جاتی ہے جس سے وہ 7 سے 8 انچ تک نفس برداشت کر پاتی ہے۔ عام طور پر شرمگاہ کی رگیں اور پورا نرو سسٹم ڈھیلا ہو جاتا ہے، لیکن جب عورت گرم ہو جاتی ہے تو اس کی شرمگاہ میں بھرپور تناؤ آ جاتا ہے، جس سے نفس جب رگڑ کھاتا ہے تو عورت بے پناہ مزہ محسوس کرتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ کا سوراخ بھی تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے مرد جھٹکے مارتا ہے تو اس کے نفس کا اوپر والا حصہ عورت کے بزر سے ٹکراتا ہے۔ اس طرح عورت کی شرمگاہ میں تناؤ آ جاتا ہے، اور تناؤ بے حد ہونے پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ پانی چھوڑ دیتی ہے، جس کو عام زبان میں ہم فارغ ہونا کہتے ہیں۔ ویسے تو فارغ ہونا لفظ مردوں کے لیے مناسب ہے، کیونکہ جب مرد اپنی منی خارج کرتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے،
کیونکہ اب اس میں کچھ دیر سیکس کرنے کی طاقت یا پرفارمنس نہیں رہتی اور نفس تناؤ چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، جبکہ عورت فارغ نہیں ہوتی بلکہ وہ پلیجر تک پہنچتی ہے، پھر گنیزم تک، اور گنیزم ایک بار نہیں کئی بار ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ حد سے زیادہ مزہ لیتی ہے تو پانی کا فوارہ اس طرح شرمگاہ سے پریشر کے ساتھ باہر نکلتا ہے اور عورت مزے کے نشے میں ڈوب جاتی ہے، پاگل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب تک عورت گرم نہیں ہو جاتی، اس کی شرمگاہ میں تناؤ نہیں آتا اور وہ بالکل مزہ نہیں لے گی، اور شرمگاہ میں جو پانی ہوتا ہے جس سے نفس بآسانی سیکس پرفارم کر پاتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سیکس میں مشکل ہوگی اور بدمزہ اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ عورت کی بزر ہے جو ملکہ کا رول ادا کرتی ہے۔ عورت کو مزہ صرف اور صرف بزر کے پھیلائے ہوئے جال سے ہی ملتا ہے۔ جب تک بزر نہیں ہوگی، عورت کا جسم بالکل ڈھیلا رہے گا اور سیکس کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے عورت سے جب سیکس کرنا ہو تو اس کو گرم کرنا، اس کی بزر کو ٹائٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ جنسی لحاظ سے عورت کے جسم کا حساس ترین حصہ ہوتا ہے، لیکن کچھ عورتوں میں فرج جائنہ بزر سے زیادہ حساس ہوتی ہے۔ یہ عورت کی فرج میں جہاں اوپر والے دونوں ہونٹ ملتے ہیں، یعنی کہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ اسے چھونے سے عورت کا جنسی رجحان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کچھ عورتیں اسے چھو کر ہی جنسی تسکین حاصل کرتی ہیں، جسے ہم ماسٹربیشن یا ہاتھ سے کرنا کہتے ہیں۔ مباشرت کے دوران مرد بیوی کے بزر کو پیار سے چھو کر اس کے لطف و سرور میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس کے چھونے سے عورت کا جنسی رجحان اس کی انتہا پر ہوتا ہے۔ اس سے مرد اپنی بیوی کا دل بھی جیت سکتا ہے اور عورت اسی مرد کو پسند کرتی ہے جو اسے جنسی لحاظ سے مطمئن رکھ سکے۔ جب بزر کو مسلسل پیار سے چھوتے رہیں، اس کے بعد عورت لذت کی انتہا کو چھو لیتی ہے تو بزر اکڑ جاتا ہے۔ جب عورت تسکین حاصل کر لیتی ہے تو بزر پھر سے دوبارہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تب بزر کو نہیں چھونا چاہیے، کیونکہ اگر تب بزر کو چھوئیں گے تو اس سے بیوی کو تکلیف ہوگی۔ نمبر 3، عورت کی گردن چومنا۔ مرد اگر عورت کی گردن کو چومتا ہے وہ کبھی موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ مرد اپنی زبان سے عورت کی گردن کو چومتا ہے، جو کہ مرد کے جسم کی چربی کو پگھلا دیتا ہے، اور مرد کبھی بھی موٹا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور رشتہ داروں دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور سب سے پہلے ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔